صدیق ملک صاحب بہت مبارک ہو. دل میں چمن و بہار پھوٹ رہی ہے نون لیگ کے, اور جس طرح بھٹی صاحب بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو جولائی میں بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ اس طرح ہوگا, اور یہ سب کچھ آپ کے لیے لیول پلے فیلڈ کے لیے کیا جا رہا ہے. اب آپ خوش ہیں؟ میں بھٹی صاحب کی جو ابتدائی تقریر تھی اس کی پہلی لائن کے اوپر غور کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب, یا غالباً آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب اپنی بیگم صاحبہ کے متعلق بہت سینسٹیو ہیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, ہاں جی, مگر میاں نواز شریف کی بیٹی جو ہیں وہ تو خاتون نہیں ہے نا, ان کے متعلق تو کوئی سینسٹیو نہیں ہے. نہ سینسٹیو ہیں, نہ سینسٹیو تھے, نہ سینسٹیو ہونا چاہیے. میں نے وہ رو دینا. جس دن ان کو گھسیٹا گیا تھا باپ کے سامنے, یہ تو خود گئی ہیں گرفتاری دینے. ان کے والد تو اس وقت ہسپتال میں تھے جب رات کو ان کو گھسیٹ کر لے کر گئے تھے باپ کے سامنے. اس دن تو میں نے بڑی مختلف گفتگو سنی تھی آپ کے چینلز پہ, اور بھٹی صاحب کی بھی گفتگو بہت مختلف تھی, اور جو ان کی رائے تھی مریم نواز صاحبہ کے متعلق آج تھوڑی سی مختلف رائے نظر آ رہی ہے. تو ذرا چلائیں نا اس دن کے تمام جو قصیدے پڑھ رہے تھے. جی نہیں, میں مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہا ہوں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یقینی طور پہ عمران خان صاحب کی زوجہ کی عزت ہے وہ ہونی چاہیے, اور عمران خان صاحب کو ضرور سینسٹیو ہونا چاہیے. لیکن زوجہ تو میاں نواز شریف صاحبہ کی بھی تھیں, جن کے متعلق ٹی وی پروگرام کے اندر سارے بیٹھ کے کہتے تھے کہ ڈرامے کرتی ہے ڈرامے کرتی ہے, اور جس ہسپتال میں ہے وہ تو ہسپتال ہی نہیں ہے, اور وہاں پہ اس طرح کے علاج ہوتے ہیں. تو آج بڑی عجیب بات ہے کہ وہی لوگ جو کہتے تھے ڈرامے کرتی ہے اور ہسپتال نہیں ہے جہاں پہ علاج ہو رہا ہے, وہ تو امیر لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے, آج وہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. یعنی عجیب سی بات ہے کہ صرف ایک خاتون کے متعلق, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر خاوند کو اپنی بیگم کے متعلق سینسٹیو ہونا چاہیے, ہر باپ کو اپنی بیٹی کے متعلق سینسٹیو ہونا چاہیے, مگر یہ جو سلیکٹیوٹی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یعنی جب میاں نواز شریف کی بیٹی کو گھسیٹیں تو بیان اور ہے, اور آج اگر دیکھیں ہمارا آج کا پروگرام کا موضوع عمران خان صاحب کی زوجہ کو سزا ہوئی ہے تو بیان اور ہے. نہیں کرتے ہمیں سے کیا, میرا سوال یہ ہے بھٹی صاحب نے مگر میں دو تین دیکھیں مجھے بھی تو بات کرنے کا حق دیجیے نا. میں نے تو پوری بات سنی ہے, جب میری بات ختم ہوگی تو آپ بھی بات کریں. ٹھیک ہے سر, بتائیں. میں آ رہا ہوں, میں آپ کے سوال کی طرف. ٹھیک ہے جی, میں آپ کے سوال کی. دوسری طرف میں آپ نے جو کہا کہ لڈو پھوٹ رہے ہیں, کہاں پہ بھائی, کون سے لڈو ہیں؟ میں نے کون سی آپ کو کہا ہے کہ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں؟ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے, اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں صحیح نہیں تو اس کی اپیل ہو جائے گی. لیکن میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کا تو ٹرائل کورٹ جو تھا وہ سپریم کورٹ بن گیا تھا, تو کوئی اپیل بھی نہیں تھی. چلیے ابھی تو ایک جج نے سزا دی, اس کے بعد اپیل ہوگی, پھر اس کی اپیل ہوگی, ان کو 2 یا 3 اپیلز کا حق ہوگا, پھر ریویو ہوگا. اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مناسب نہیں ہے تو 1-2 مہینے میں ختم ہو جائے گا. مگر وہ آپ کو یاد ہے جب سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس کو نہیں بات ایک سر میری بات سنیں. اچھا آپ نے یہ کہہ دیا, لیکن میرا سوال کچھ اور تھا آپ سے. چلے میں نے آپ کو اس لیے سن لیا کہ آپ کا بھی رائٹ ہے, آپ کا اپنا سوال کیا ہے. اب تھوڑا سا اپنا رائٹ استعمال کرتے ہوئے میں دوبارہ سوال کرتا ہوں. جو بھٹی صاحب کو بھٹی صاحب آپ نے بڑا اچھا بولا سر. بھٹی صاحب نے یار میں ایک جواب تو لے لوں پہلے سوال کا. بھٹی صاحب نے سر یہ جو ریفرنس دیا تھا نا کہ جولائی 2023 میں ان کی ملاقات ہوئی عمران خان سے, اور اسے بتایا اس طرح میں نائل ہوں گا, اس طرح میری سزائیں ہوں گی, اس طرح میری بیوی کو یہ ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں سب مینج تھا, مینوفیکچر تھا آپ کو لانے کے لیے. تو میں اب یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ کو لانے کی راہ ہموار ہو گئی ہے آپ کے لیے, تو اب لیول پلے ہو چکی. اب یہ الیکشن سے پہلے, الیکشن کے بعد چاہے عمران خان بری ہو جائے اس کی بات نہیں ہو رہی, الیکشن سے پہلے آپ لوگوں نے, بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے ان کو بتایا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہ یہ میں پوچھ رہا تھا آپ سے کہ اب آپ خوش ہیں, مطمئن ہیں؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو عدالت نہیں ہوں, نہ میں پروسیکیوٹر ہوں, نہ میں نے انہیں اریسٹ کیا ہے. جی یہ مقدمہ جو ہے عدالت میں چلا ہے اور عدالت نے فیصلہ کیا ہے, اور بھٹی صاحب کو پورا حق ہے کہ وہ عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر اگر وہ اس سے متفق نہیں ہے تو ان کو تنقید اس کے اوپر کریں. لیکن عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ رانا ثناء اللہ کو مونچھوں سے پکڑ کے موت کی کال کوٹری میں لے کر جائیں گے اور پھر ان پہ 20 کلو ہیروئن ڈال دیں. تو وہ صحیح ثابت ہوا نا پھر. تو عمران خان صاحب کو تو بہت سی باتیں پہلے سے پتہ ہوتی ہیں.
اور ٹی وی پروگرامز کے اوپر وہ بتایا کرتے تھے کہ جمعرات کو فلاں وقت فلاں بندہ جو ہے وہ گرفتار ہو جائے گا، پھر وہ گرفتار ہو جایا کرتا تھا. تو یہ عمران خان صاحب کے سورسز تو بہت پرانے ہیں جو ان کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ فلاں دن فلاں بندہ. آپ نے کچھ کہنا میں آگے جانا. دیکھیے ہمارا آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بریک سے پہلے ذرا آپ اپنی ٹیم کو کہیے کہ جج محمد بشیر کے متعلق جو عمران خان صاحب نے آدھے گھنٹے کی تقاریر کی تھی جس میں انہوں نے ان کی تعریف کی شان میں اور کہا تھا کہ اتنے عظیم جج ہیں کہ انہوں نے چوروں کو پکڑ کے بند کر دیا ہے. تو آج وہ ذرا چلائیں نا ان کے کلپس چلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ جج محمد بشیر عظیم جج جن کے فیصلے کی تعریفوں میں اور قصیدوں کے لیے عمران خان آدھے گھنٹے کی تقاریر کرتے تھے, ذرا آج وہ چلائیں نا. صدیق بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, الیکشن آپ جیت گئے. جی بھٹی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پتہ نہیں کیا وہ گفتگو کر رہے تھے, کہاں سے انہوں نے شروع کی, کہاں سے ختم کی. کلثوم نواز صاحبہ کے بارے میں ہم نے ہمیشہ, اللہ ان کی مغفرت کرے, بخشش فرمائے, مائیں سب کی سانجیاں ہوتی ہیں. مریم نواز کے بارے میں میرا آج بھی وہی ویو ہے کہ جو کل تھا کہ میری بیرون ملک کوئی جائیداد نہیں اور اندرون ملک چھوڑیں, بیرون ملک چھوڑیں اندرون ملک کوئی جائیداد, اتنا بڑا جھوٹ. اور اس کے بعد اور پھر نواز شریف صاحب کا ٹرائل جو تھا وہ سپریم کورٹ, بالکل ٹھیک, لیکن نواز شریف صاحب جس طرح باہر گئے ڈیل کر کے, جس طرح رسک فری اور گارنٹی بھرے واپس آئے, جس طرح ان کو ریلیف مذاقہ خیز اور بھونڈے انداز میں ملا, اور جس طرح ایک نواز شریف کے لیے پورے ملک میں کیا جا رہا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ خود مسلم لیگیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے اور رسک اور ترازو کا پلڑا کیا ہوتا ہے. سارے سب